اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 61، 62 اور 63 میں اللہ رب العالمین کا ارشاد گرامی ہے: اے ایمان والو، جب یہ لوگ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، حالانکہ وہ کفر کی حالت ہی میں داخل ہوئے تھے اور کفر کی ہی حالت میں باہر نکل کر چلے گئے۔ ان کا ایمان صرف زبان پر تھا، دل میں کفر چھپائے ہوئے تھے، اور اللہ کو تو خوب معلوم ہے جو کچھ وہ چھپا رہے ہیں۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ گناہ، ظلم و زیادتی اور حرام کھانے میں ایک دوسرے کے مقابلہ میں جلدی کرتے ہیں، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو کام یہ کرتے رہے ہیں وہ یقیناً بہت بری ہے۔ آخر ان کے مشائخ اور علماء ان کو گناہ کی بات کہنے اور حرام کھانے سے کیوں نہیں روکتے؟ خبردار ہو جاؤ، جو کچھ یہ مشائخ اور علماء کرتے رہے ہیں بے شک وہ بہت برا ہے۔ یہودیوں میں سے بھی بعض لوگ منافقانہ طور پر ایمان کا اظہار کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 76 میں: اور یہ لوگ جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ دوران ملاقات توریت میں بیان کردہ چند حقائق اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بھی مومنین سے بیان کر دیتے ہیں، پھر جب آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کیا تم ان کو ایسی بات بھی بتا دیتے ہو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر ظاہر کی ہے، تاکہ وہ ان کو تمہارے رب کے پاس تمہارے مقابلے میں بطور حجت پیش کر دیں؟ ایسا نہ کیا کرو، کیا تم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے؟ آیت زیر تفسیر میں انہی منافقین کا ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا جَاءُكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور اے ایمان والو، جب یہ یہودی تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، حالانکہ وہ ایمان نہیں لائے بلکہ جب تمہارے پاس آئے تھے تب بھی کفر ہی کے ساتھ آئے تھے، اور جب تمہارے پاس سے نکل کر گئے تو اسی کفر کے ساتھ واپس لوٹے۔ ان کے ایمان کا اظہار محض دھوکہ اور فریب ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 8 اور 9 میں: اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور یوم قیامت پر ایمان لائے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ دل سے مومن نہیں ہیں۔ یہ لوگ زبان سے اسلام کا دعویٰ کر کے اپنے خیال میں یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، حالانکہ در حقیقت وہ کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے بلکہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن انہیں اس بات کا شعور نہیں کہ یہ دھوکہ وہی دنیا اور آخرت دونوں جگہ خود ان کے لیے مضر ہے۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے واللہ عالم بما کانوا یکتمون، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان کے دل کی بات بھی جانتا ہے، جو نفاق یہ دل میں چھپائے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بخوبی واقف ہے، اگرچہ دل کا حال آپ کو معلوم نہیں، لیکن ان کے اعمال تو آپ کے سامنے ہیں۔ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، آپ دیکھتے ہیں
کہ ان میں سے ایک بڑی جماعت گناہ، ظلم و زیادتی اور حرام کھانے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی جلدی کرتی رہتی ہے۔ اے لبیس ما کانوا یعملون، یقیناً جو کچھ یہ کرتے رہے ہیں وہ بہت برا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ المنافقون کی آیت نمبر 1 سے لے کر 6 تک کے، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب منافقین آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم شہادت دیتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ بے شک آپ اس کے رسول ہیں، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں۔ یہ دل سے گواہی نہیں دیتے، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے رہتے ہیں۔ جو کچھ یہ کرتے رہے ہیں وہ بے شک بہت برا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاثم واکلہم السحت، ان کے مشائخ اور علماء انہیں گناہ کی بات کہنے اور حرام کھانے سے کیوں نہیں روکتے؟ لبیس ما کانوا یصنعون، جو کچھ یہ کرتے رہے ہیں وہ بھی یقیناً برا ہے۔ جس طرح گناہ کرنا جرم ہے اسی طرح گناہ سے نہ روکنا بھی جرم ہے۔ عوام گناہ کرتے تھے اور علماء اور مشائخ انہیں منع نہیں کرتے تھے، غرض یہ کہ عوام اور علماء و مشائخ سب ہی گناہ میں شریک تھے، بلکہ علماء اور مشائخ میں سے بہت سے حرام کھانے میں بھی شریک تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ التوبہ کی آیت نمبر 34 میں، اے ایمان والو خبردار ہو جاؤ، بہت سے علماء اور مشائخ لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھاتے ہیں، اور یہی نہیں بلکہ ان کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ حرام کھانا بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اے لوگوں، اللہ پاک ہے اور وہ صرف پاک مال قبول فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کو اسی چیز کا حکم دیا ہے جس چیز کا حکم رسول کو دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پاک چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک عمل کرو، جو کچھ تم کر رہے ہو میں اس سے واقف ہوں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، جو پاک چیزیں ہم نے تم کو دی ہیں ان میں سے کھاؤ۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر کیا کہ طویل سفر کر رہا ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، جسم و لباس پر غبار پڑا ہوا ہے، دونوں ہاتھ آسمان کی طرف دراز کرتا ہے اور کہتا ہے، اے میرے رب، اے میرے رب، اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے اور حرام سے اس کی پرورش ہو رہی ہے، تو ایسی حالت میں اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ آیت زیر تفسیر سے معلوم ہوا کہ علماء کو چاہیے کہ عوام کو برائی سے روکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جو شخص تم میں سے کوئی برا دیکھے تو اسے چاہیے کہ اسے اپنے ہاتھ سے بدل دے، اگر اتنی قدرت نہ ہو تو زبان سے روکے، اگر اتنی بھی قدرت نہ ہو تو دل سے برا سمجھے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ہر شخص کو برائی سے روکنا چاہیے، اور جب ہر شخص کو برائی سے روکنا چاہیے تو علماء پر یہ ذمہ داری اور بھی زیادہ عائد ہوتی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے،
اس شخص کی مثال جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدوں پر قائم ہے، اور اس شخص کی مثال جو ان حدوں کے اندر جا پڑا ہے، ایسی ہے جیسے کچھ لوگوں نے کشتی میں بیٹھنے کے لیے کرہ اندازی کی، بعض کے حصے میں اس کی اوپر کی منزل آئی اور بعض کے حصے میں نیچے کی منزل، تو جو لوگ نیچے کی منزل میں تھے وہ جب پانی لینے جاتے تو اوپر والوں کے پاس سے گزرتے، لہذا ان لوگوں نے آپس میں کہا ہم اپنی ہی منزل میں کیوں نہ سوراخ کر لیں اور اوپر والوں کو تکلیف نہ دیں۔ تو اگر اوپر والے انہیں چھوڑ دیتے ہیں اور جو ارادہ انہوں نے کیا ہے اسے پورا کرنے دیتے ہیں تو سب ہلاک ہو جائیں گے، اور اگر وہ ان کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں تو وہ خود بھی نجات پائیں گے اور وہ سب بھی نجات پائیں گے۔ اسی معاملے میں ایک اور حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رواہ ابو داؤد کی حدیث ہے سند صحیح سے، لوگ جب کسی ظالم کو دیکھیں کہ ظلم یا گناہ کر رہا ہے اور اس کے ہاتھوں کو نہ پکڑیں تو قریب ہے کہ اللہ عذاب میں ان سب کو شریک کرے گا۔ اے لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈریے، وہ آپ کے تمام خفیہ اعمال سے واقف ہے، بلکہ آپ کے دلوں کے خیالات سے بھی واقف ہے، لہذا انفاق اور خیالات فائدہ کو دل سے نکال کر پھینک دیجئے۔ اے لوگوں، گناہ سے، ظلم و زیادتی سے اور حرام کھانے سے بچیے، یہ بہت برے کام ہیں۔ اے ایمان والوں، اے اللہ والوں، اے عالموں، گناہ سے اور حرام کھانے سے لوگوں کو روکیے۔ آپ کا نہ روکنا گناہ اور عذاب الہی کا پیش خیمہ ہے، اور جب عذاب آئے گا تو سب کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ ہم تمام مسلمین کو اس گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔